بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، ہمارے دروس چل رہے تھے حنفی مدلل مسنون نماز کے متعلق۔ آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق کہ جب امام اور مقتدی رکوع میں جاتے ہیں پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، اس کے متعلق سابقہ تفصیل آ چکی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات رکوع سے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کی احادیث رفع یدین کی اس کو نہیں لیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو واضح ہے کہ وہ صرف پہلی تکبیر کے رفع یدین کو لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ روایت رفع یدین میں نہیں لاتے۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو حضرات رفع یدین کی بات مانتے ہیں یا رفع یدین کرتے ہیں وہ سہارا لیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، احادیث سے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی ہے کہ اس کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کا تذکرہ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پھر پڑھ دیتا ہوں جس کا وہ سہارا لیتے ہیں۔ عن سالم بن عبد الله عن نبيه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری نے بخاری شریف صفحہ 735 میں نقل کیا ہے۔ یہ حضرات اس کا جواب دیتے ہیں، دیکھیے یہ روایت کیوں قابل معتبر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ ایک نہیں ہیں، ایک تو یہی ہے، اور دوسری امام حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ صرف تیسری رکعت کے قیام میں رفع یدین کرنا چاہیے، دو حدیثیں ہوگی، اور تیسرا سجدے سے ان کے بارے میں مروی ہے کہ سجدے کے اندر بھی رفع یدین کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی راوی ہیں، ایک ہی راوی کی روایات مختلف آ رہی ہے، اس کے متن کے اندر اختلاف آ گیا ہے، تو اس لیے اب صرف رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کا بھی ذکر ہے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے، اٹھ کر جب اٹھنا ہے رکوع سے اس کا بھی تذکرہ ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ یہ موطا امام مالک میں ہے، عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے ہے۔ اور دوسری روایت صرف سجدے میں جاتے ہوئے کا رفع یدین ہے، یہ صرف طبرانی میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ نماز میں ہر اونچ نیچ کے وقت، یعنی آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے، رکوع میں جانا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، ہر رکعت کے قیام میں، سجدے میں، رکوع میں، یعنی جہاں اونچ نیچ کرنی ہے ہر اونچ نیچ پر آپ نے رفع یدین کرنا ہے، اور یہ شرح مشکل الآثار، راوی ایک عبداللہ ابن عمر ہے، اور اسی طرح ایک روایت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے نصب الرایہ میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین اللہ اکبر یہاں کہنا ہے۔ آپ دیکھیے کتنا اس کے اندر اضطراب آ چکا ہے، کتنا اس کے متن کے اندر اختلاف ہے، تو اس بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں صرف پہلی تکبیر کا رفع یدین ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی حاضرین و ناظرین، یہ بات رہتی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب راوی کا اپنا عمل بھی روایت کے خلاف ہے اور ان سے پہلے تکبیر کی رفع یدین بھی مروی ہے۔ آگے چلتے ہیں، چونکہ یہ سامی اللہ لمن حمیدہ ہو گیا، آگے کیا کرتے ہیں، امام سجدے میں جاتا ہے، رکوع بھی سجدے میں، مقتدی بھی سجدے میں جاتے ہیں،
تو اس کے اندر بھی کیا احناف کے ہاں کوئی دلیل ہے یا ویسے بنائی ہوئی ہے؟ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر درس کے اندر چونکہ حنفیہ کی جو نماز ہے وہ دلائل سے ثابت ہے اور احادیث کی روشنی میں ہے۔ سنیے سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سجدہ میں جاتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھا اور سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھایا۔ دیکھو جب بندہ جاتا ہے، امام ہے یا مقتدی ہے، نماز پڑھتا ہے، تو سب سے پہلے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پر، پھر ہم اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، پھر پیشانی رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اٹھتے ہیں تو اس کے عکس کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اٹھتے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر گھٹنے، پھر انسان ایسے۔ تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے اور اس پر یہ روایت لے آئے۔ آگے چلیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 7 اعضاء پر بندہ سجدہ کرتا ہے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين۔ حضرت ابن عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کا حکم دیا گیا ہے، چہرہ پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ناک کی جانب اشارہ کیا اور دونوں ہاتھ گھٹنے اور پاؤں کے کناروں پر۔ دیکھیے ہاتھ اور گھٹنوں کے اور پاؤں کے کناروں پر، اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا ہے۔ یعنی جب سجدے میں جاتا ہے پیشانی بھی لگتی ہے، ناک بھی لگتا ہے، ہاتھ بھی جاتے ہیں اور گھٹنے بھی لگتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 7 اعضاء ہیں جو زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے پھر دیکھیے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں کیا کتنی مقدار میں ہاتھوں کو کھولنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ حضرت عباس سے مروی ہے، عن العباس بن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سجد العبد سجد معه 7 اطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ حضرت وائل بن حجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فلما سجد بین کفیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ فرمایا۔ دیکھیے اب سجدہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ہے، اپنی پیشانی کو اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھنا ہے، نہ یہ کہ ہم ہاتھ پیچھے رکھیں اور پیشانی آگے رکھیں، یوں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے اور حنفیہ کی جو نماز ہے وہ احادیث کی روشنی میں ہے، ایک ایک ہمارا جز وہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ آگے کہ سجدے میں اپنی انگلیوں کو کیسے رکھیں۔ اب سجدے میں جاتے ہیں نا، انگلیاں کس طرح رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ عن علقمہ بن وائل عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ۔ صحیح ابن خزیمہ سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے۔ حضرت علقمہ ابن وائل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے تھے، یعنی اپنی انگلیاں سجدے میں کھلی نہیں رکھتے تھے، انگلیوں کو بند کر لیتے، ملا لیتے، اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ حاضرین و ناظرین دیکھیے کہ کس طرح حنفی اپنی نماز کو احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح اپنی ہاتھ اور پاؤں کا جو رخ ہے انگلیوں کا وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے ہم یہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھا۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں جو کہ پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ کا ذکر ہے، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیا، صحیح ابن حبان کی ہے۔ اب دیکھیے سجدہ میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھا
اور سجدے کے اندر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی قبلے رخ رکھا۔ اس کے اوپر بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آگے ہے کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ پہلو سے، یہ جو ہمارے بازو ہیں ان کو ہم نے پہلو سے علیحدہ رکھنا ہے، یعنی کھلا رکھنا ہے، یوں ملانا نہیں ہے، اکٹھے نہیں کرنا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم یقول اللہ اکبر ثم یاوی الی الارض فیجافی یدیہ عن جنبیہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہا اور زمین پر سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھا، کھلا رکھا۔ دیکھیے حاضرین و ناظرین، اعناف کی نماز احادیث کی روشنی میں ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سجدے کی کیفیت کو بیان کیا ہے، سجدے کا طریقہ بتایا ہے اور احادیث کی روشنی میں بتایا ہے، اور یہ احناف نے جو نماز کا طریقہ لکھا ہے یہ احادیث کی روشنی میں ہے۔ تو احناف کی نماز یہ احادیث کے مخالف نہیں ہے، یہ عین حدیث کے مطابق ہے، یہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ فقہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، فقہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ فقہ قرآن اور احادیث کا خلاصہ ہے، فقہ قرآن اور احادیث کا نچوڑ ہے۔ حاضرین و ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی ہی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔